اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن پاک کو اپنی زندگی بنا لیں، قرآن پاک آپ کی زندگی بنا دے گا۔ جب تم اللہ کی چاہتوں کو قبول کر لو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ جب سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی تب تم رونے کے سوا کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ دنیا سے دل لگاؤ گے تو غفلت ملے گی، اللہ سے دل لگاؤ گے تو رحمت ملے گی۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں، تم سے تمہارا رزق کوئی نہیں چھین سکتا۔ انسان رزق کے لیے دور دور تک جاتا ہے مگر رزق دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پہ بلا لیا کرو۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ جو انسان اپنے حصے کی روٹی بھی بانٹ دیتا ہے اس انسان کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ تھکے ہوئے جسم اور بکھرے ہوئے روح کے ساتھ عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کا ایک الگ ہی سکون ہے۔ خدا کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک جھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو شخص خدا کا خوف چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں سے ڈرتا ہے تو خدا اسے اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے اور چیزوں کے خوف میں ڈال دیتا ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جن لوگوں کو رب پر پورا یقین ہوتا ہے پھر رب بھی ان کا خود پر یقین ٹوٹنے نہیں دیتا ہے۔ رب کی نظر میں کیا ہی اونچا مقام ہوگا اس شخص کا جو گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کر کے اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ تمہارے سجدوں کے ساتھ تمہارے دلوں کی نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ سکون وہ نہیں جو پیسہ دے، سکون وہ ہے جو عبادت دے۔ میں نے اپنا سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیا ہے اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی اور لوگوں کی زیادتی۔ دیکھنا ایک دن تم آنسو پونچھ کر کہو گے اے اللہ یہ تو اس سے بہت زیادہ ہے جو میں نے مانگا تھا۔ اے بندے جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ انسان کو اتنی محبت اپنے آپ سے تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ جب سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے بہترین ہو۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیز ہیں جو انسان کو مانگنے بغیر نہیں ملتی۔ تو فکر نہ کر، بس اپنے رب پر بھروسہ رکھ، وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے مگر کبھی بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ بار بار گناہ کرنے سے گناہ تو ہلکا لگنے لگتا ہے مگر انجام بھاری ہو جاتا ہے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا۔ یاد رکھو اگر قرآن سے جڑے رہو گے تو زندگی شان والی اور موت ایمان والی ہوگی۔ ٹوٹ جائیں مگر اللہ کی ذات سے جڑے رہیں کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اللہ نہیں چھوڑتا۔ دنیا کا ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ مت کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر، بے اعتبار سی زندگی ہے نہ جانے کب موت آ جائے۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ جب جائے نماز ہے تو کیا ضرورت ہے کسی کے کندھے پر سر رکھ کر اپنا غم ہلکا کرنے کی۔
جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ آگ لگا دو ان خواہشوں کو جن میں رب کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا پڑے۔ یوں غریب کہہ کر خود کی توہین نہ کر اے بندے، غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ مومن بار بار اپنے دل کو دھوتا ہے توبہ کے پانی سے اور اپنے دل کو صاف کرتا ہے ہر بری سوچ اور بدگمانی سے۔ جس طرح پوری کوشش سے تم اپنی گناہوں کو چھپاتے ہو، اسی طرح اپنی نیکیاں بھی چھپانے کی کوشش کرو۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، اے خدا ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی طعنہ نہیں ملتا۔ اس دنیا کے تمام درد بھول جاتا ہے انسان جب وہ یہ سوچتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مولا، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ کوئی امیر شخص نہیں۔ وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت اسے دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ بندے شکوے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تم شکر کے لیے بہانے ڈھونڈا کرو اور پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتے ہیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ مایوس نہیں ہوں میں، کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں بھی دیتا ہے۔ گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ بھی مت چھوڑو، انشاءاللہ توبہ کی برکت سے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ موت سے سب ہی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ رب سے مانگنے کا طریقہ ہمیں تو آتا نہیں، شکوے کرتے ہیں کہ رب ہماری سنتا نہیں۔ جو چیزیں تہجد میں بھی مانگنے سے نہ ملیں تو سمجھ جاؤ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر اپنی مشکلات کا ذکر رب سے کرو گے تو مشکلات کا وزن کم محسوس کرو گے۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ انسان کتنا بزدل ہے، سوتے ہوئے خواب میں ڈر جاتا ہے لیکن جاگتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف ایک اللہ ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ بڑی عجیب ہے اس ناداں دل کی خواہش، عمل دوزخ کے ہیں مگر تلاش جنت کی ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں اس بات کو نہ جان سکا اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ وہ پاک ذات تمہاری ساری سنتا ہے جس کی تم ایک بھی نہیں سنتے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ پاک خود ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ جو تمہاری مال کی وجہ سے تمہارا احترام کرتا ہے وہ تمہاری غربت میں تمہیں ذلیل کرے گا۔ جب کبھی آپ نماز کو چھوڑنے کا سوچیں تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ انسان کا سکون دو جگہوں پر چھپا ہوتا ہے، غفلت ہو جائے تو سجدوں میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ جب
तुम्हारा दिल और रूह बिला वजह बेचैन हो तो कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो। कायनात में अल्लाह के सिवा कोई भी आपको हमेशा हर वक्त और हर हाल में एक जैसा मैसर नहीं हो सकता। ये सज़ा नहीं खुदा तुम्हें सब कुछ देकर तुमसे सजदा छीन ले। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। वो अल्लाह जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। मेरे बड़ों ने सिखाया है मुझको बचपन से कि ज़िक्र अल्लाह हर मुसीबत को टाल देता है। अपनी मांगी हुई दुआओं पर भरोसा रखो, वो रहमान है, तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। तेरी याद से गाफिल कैसे रहूं मौला, हर चीज़ तेरी हम्द बयां करती है। मुझे मायूस होने वाले शख्स पर ताज्जुब होता है जबकि उसके पास इस्तिग़फ़ार की क़ुव्वत मौजूद हो। नमाज की पाबंदी करने वाला खुद को तन्हा महसूस नहीं करता। सजदों से ताल्लुक़ बनाए रखो, जवानी बार बार नहीं मिलती। जो शुक्र नहीं करता अल्लाह उसे भी देता है, तो सोचो अल्लाह उसे कितना देता होगा जो शुक्र करता होगा। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ को एक झटके में निकाल देती है, इससे पहले कि टूट जाओ झुक जाओ। खुदा से मांग कर नहीं रोते, खुदा से रो कर मांगते हैं। हर बात पर शुक्र करना ये भी अल्लाह की एक नेमत है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र करने की तौफीक उन्हीं को देता है जिससे वो राज़ी होता है। गुनाह करने के बाद भी अगर दिल मुतमईन रहे तो समझ लें कि ज़मीर मुर्दा हो चुका है और ईमान रुखसत हो चुका है। ज़िंदगी में परेशानी का एक हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें। कमाल ये नहीं कि नेक माहौल में इंसान नेक रहे, कमाल ये है कि बुरे माहौल में इंसान नेक रहे। किसी की गलतियाँ दिल में रखने के बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी तो अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। मैं मांगता हूँ उसी से जो देता है खुशी से, वही तो अल्लाह है जो कहता नहीं किसी से। खताएं देख कर भी अताएं कम नहीं करता, मैं अक्सर सोचता हूँ मेरा रब मेहरबान कितना है। जब परेशानियाँ हद से बढ़ जाएं तो इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करें। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि मुस्कुराने पर आपको अजर मिलता है, यहाँ तक कि गुस्से की हालत में खामोश रहने पर भी।